الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، ہم گزار رہے ہیں سال کے سب سے بہترین دن یعنی عشرہ ذوالحج ہمارا چل رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سال کے یہ وہ دن ہیں کہ جن میں کوئی بھی نیک عمل جب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ قرار ہوتا ہے۔ ناظرین، ذی الحج کے ان دنوں میں ایک بہت اہم دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، اور اسی طرح یوم النحر جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، بڑی عید کہتے ہیں، اس دن میں مسلمان قربانیاں کرتے ہیں، اپنا جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں حج کیا، ایک ہی حج کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حج کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ جو خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع جس کو کہا جاتا ہے، یہ اسلامی منشور ہے اور اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ حیثیت ہے، کیونکہ اس کا جو موضوع ہے وہ حقوق انسانیت ہے۔ اس خطبے کا ایک بڑا ہی اہم موضوع جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے احترام آدمیت۔ دیکھیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو جو فائدے دیتا ہے نا اس دنیا کے اندر، ان فائدوں میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی جان بھی محفوظ ہو جاتی ہے دوسروں سے، اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل آباد سے ہمارے مہمان تشریف لائے حضرت مولانا قاری عظیم اختر صاحب، اور ادھر ساتھ میرے موجود ہیں رفاع یونیورسٹی سے عبید الرحمن شفیق صاحب، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں الحمدللہ۔ جی عبید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ آف آل بتائیں، آپ بہت زیادہ انرجیٹک آپ نے افتتاح لیا ہے، تو کیا افتتاح ایسا ہونا چاہیے نا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور تعارف لوگوں کو تاکہ مل جائے۔ کڑک چائے کا نتیجہ، کڑک چائے کا نتیجہ۔ یہ تو جی خدا بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ کی چائے کے اندر پتی تھوڑی سی کم کرے۔ یہ نہد والوں کی مہربانی ہے کہ چائے وہ ذرا کڑک سی پلاتے ہیں اور پروگرام سے پہلے پلاتے ہیں تاکہ ذرا انرجی آ جائے۔ بہت شکریہ عبداللہ بھائی آپ کا، آپ نے دعوت دی اور نہد کا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، خاص طور پہ ماشاء اللہ آپ کی جو کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں لوگوں کے لیے حجۃ الوداع کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو اہم موضوع ہے جس میں ہم لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور احترام آدمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا آخری حج تھا، پہلا اور آخری ایک ہی حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو اس کے بعد آگے انسانیت کو کوئی منشور دے کے جانا تھا، تو یہ پہلا ایسا چارٹر تھا جس میں انسانی حقوق کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اگر ہم سویلائزیشنس کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ رومن سویلائزیشن ہے، پارسی سویلائزیشن تھی، ایون اٹ سیلف جو عرب کے رہنے والے تھے، ان کے ہاں اس طرح سے لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کی ہے، تو اس دور میں عورت کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، آپ کے کئی سو سال کے بعد، کیونکہ آج کل تو ابلاغ بہت تیز ہو گیا، آپ یہاں پر بیٹھے تو امریکہ کے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، امریکہ میں بیٹھے تو یہاں کے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت تو دائرے بہت محدود تھے اور بات بہت کم تک پہنچتی تھی۔ تو کئی سو سال بعد تک یورپ میں یہ بحث ہو رہی تھی کہ کیا عورت کو انسان بھی تصور کیا جانا چاہیے یا انسانی حقوق بھی اس کو ملنے چاہیے یا نہیں۔ تو اسلام الحمدللہ ایک ایسا کامل اور مکمل دین ہے جس نے ہر سطح پر، ہر لحاظ سے مرد عورت بڑے چھوٹے ہر ایک کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اور یہ حقوق کا تحفظ ہونا ایک اچھے، ایک ہیلدی سوسائٹی، ایک اچھا معاشرہ، ایک پرامن معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں پر حقوق نہیں ہوں گے، جہاں پر موریلٹی نہیں ہوگی، جہاں پر ایتھکس نہیں ہوں گے، جہاں پر ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، جہاں پر ایک دوسرے کی اخلاقی اقدار کے لیے، تحفظ کے لیے آپ آگے نہیں بڑھیں گے، جہاں پر آپ اظہار نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، احسان کا پہلو نہیں ہوگا، وہ معاشرے دنیا کے اندر انسانوں کے معاشرے نہیں ہوتے، وہ معاشرے حیوانوں کے معاشرے ہوتے ہیں۔ سو میرے خیال سے آج کل جو ہمیں معاشرے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ انسانی حقوق کے تحفظ کا ہے، اور انسانی حقوق میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کی عظمت اور شان کیا ہے، اسلام نے ایک مسلمان کو کیا مقام دیا ہے۔ یعنی اسلام تو اپنے ماننے والوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، مال کا بھی، جان کا بھی، عزت کا بھی،
لیکن آج مسلمان جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی وہ سیکیور نہیں ہے. تو مسلم معاشرے کی بنیادی اکائی مسلمان سے جڑی ہوئی ہے، اور مسلمان آپس میں جب ایک دوسرے کے آپ نے کیسا بندھن باندھا ہے آپس میں، فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد، کہ مومنین کی آپسی محبت و مودت کی مثال جسم کی ایک طرح. جسم واحد کی طرح ہے. اور ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر انفسائز کیا اور بہت اچھی مثال کے ذریعے سے اس کو واضح کیا کہ جس طرح کانٹا اگر پاؤں میں چبھتا ہے تو اس کی تکلیف پورا جسم برداشت کرتا ہے. بالکل. آواز جو زبان ہے وہ آہو پکار کرتی ہیں، آنکھیں آنسو بہا کے اس کا ساتھ دیتی ہیں. تو آپسی ربط آپ کا جتنا، آپسی بانڈ آپ کا جتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا، آپ کا معاشرہ اتنا زیادہ گرو کرے گا. جہاں پر آپ کا آپسی بانڈ جتنا زیادہ ویک ہوگا، وہ سوسائٹی اتنی زیادہ گراوٹ کی طرف جائے گی. تو یہ جتنے حقوق ہمیں نظر آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکٹ کیا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق پروٹیکٹ کیے، اس کو حفاظت دی. اور حقوق کے اندر تو ہمیشہ حقوق تو ایک وہ بات ہے کہ جو آپ نے ادا کرنے ہی کرنے. اسلام تو ہمیں احسان سکھاتا ہے کہ آپ اظہار کریں، آپ قربانی کریں، خود تکلیف میں آ جائیں، جی. اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف میں نہ آنے دیں. آپ جس حد تک اظہار اور قربانی کر سکتے ہیں. میرے خیال سے ہم شیخ عظیم اختر صاحب سے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں تھوڑا سا تفصیل چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت دنیا کے اندر مختلف تہذیبیں تھیں. برطانیہ اس کا اس وقت ایک نام تھا، فرانس اس کے اندر ایک جو ہے وہ سلطنت تھی، شاہی سلطنت تھی. کمبوڈیا کی ریاستیں تھیں، اطالیہ کی ریاستیں تھیں، ایران اور روما. اور اس سے پہلے کچھ قوانین تھے جن کا راج تھا، میگنا کارٹا ہے، قانون روما ہے. تو دنیا ان کے نام کی اس وقت آپ یوں کہہ لیں کہ تسبیح کرتی تھی کہ دنیا کے پاس کوئی ان کے مقابل منشور نہیں ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ احوال یہ تھے کہ آپ نے تو خواتین کی بات کی ہے کہ انسان اور انسانیت کوئی توقیر نہیں تھی. گویا کہ آپ پیسے سے جس طرح کوئی بھی چیز آپ خرید سکتے ہیں، تو انسان خریدی اور بیچے جانے والی چیز تھی. اسلام سب سے پہلا حق مسلمان نہیں، ہر انسان کو جینے کا دیتا ہے. کوئی بھی انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہم نے آدم کی ذریت کو عزت عطا فرمائی. اسلام کے نزدیک سب سے پہلا حق کسی انسان کا یہ ہے کہ وہ زندہ رہے، اور دوسرا اسلام کے نزدیک سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ کسی کو زندہ رہنے دیا جائے. یہ دو حقوق ہیں کہ ایک انسان کو یہ معلوم ہو کہ مجھے زندہ رہنے کا حق ہے، اور دوسرے کو پتہ ہو کہ میرے اوپر یہ فرض ہے کہ میں نے اسے زندہ رہنے دینا ہے. تو پھر اس سے آگے سیکھنے سکھانے کا عمل جنم لیتا ہے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کا عمل جو ہے وہ جنم لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے یہ بہت مختصر وقت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے صحابہ میری بات کو غور سے سنو. مختلف انداز سے آپ مخاطب کر کے فرما رہے تھے. میں یہاں وہ جملے نقل کرنا چاہوں گا. اسمعوا منی قولی فاعقلوا، میری بات کو سنو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھو. نمبر 2، اسمعوا وتعیشوا، تم جیتے رہو. جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، تم جیندہ رہیں، تم عزت کے ساتھ جیو، تم ہمیشہ مسکراتے رہو. میری بات غور سے سنو. میرے صحابہ شاید کہ آئندہ سال میں تم سے نہ مل سکوں، میرے قریب آؤ، میری بات کو قلب و جگر میں جگہ دو، جو سنو اسے یاد کرو، اور پھر اس بات کو اتنی مضبوطی سے سنو کہ تم اسی طرح اس کو آگے پہنچا سکو. پوری توجہ ان کو اپنی طرف ان کی مبذول کروانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ چارٹر جو ہے جسے ہم انسانی اقدار اور ویلیوز یا انسانی جو رکھ رکھاؤ ہے اس کا جو منشور ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں کہہ کے کہ تم سبھی کے سبھی اللہ کے بندے ہو، تم سبھی کے سبھی اللہ کی مخلوق ہو. اس کے بعد یہ بڑا ذہبی صاحب زبردست پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں. یہ بھی سکھانے کا ایک منفرد انداز ہے. آپ علیہ السلام سب اجتماع سے مخاطب کر کے پوچھتے ہیں کہ تم سارے مجھے بتلاؤ کہ تم کہاں ہو، تم کون سے شہر میں ہو، تم کون سے مہینے میں ہو. تو سارے کا سارا اجتماع آگے سے کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم حرمت والے دنوں میں ہیں، ہم احترام والے شہر میں ہیں، ہم احترام والے دن میں. اب یہ ہم سب کو اس بات کا الحمدللہ علم ہے. اس عشرے میں نہد اسٹوڈیو سے بھی یہ لوگوں کو بریف کیا جا رہا ہے کہ سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ترین دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے
پہلے 10 دن، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی انہیں افضل قرار دیا گیا. شیخ صالح العثیمین ہوں، ابن باز رحمہ اللہ ہوں، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے. راتیں جو آخری رمضان کے عشرے کی ہیں ان کو اختصاص حاصل ہے. دنوں کے اعتبار سے افضل ایام دنیا کے بھی الفاظ بالکل ایسے ہی کہ دنیا کے یہ جامع ترین ایام ہیں، افضل ترین ایام ہیں. کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں اللہ کے ہاں محبوبیت اور افضلیت حاصل کر جاتا ہے. پھر صحابہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ دن سال کے افضل ترین دن ہے، یہ مہینہ سال کا عظیم ترین مہینہ ہے، یہ جگہ کائنات کی عزت والی جگہ. ان 10 دنوں میں بھی یوم عرفہ، عرفہ کا دن. اللہ پھر جب سارے جواب دے دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، لوگو تم ایک حرمت والے شہر میں ہو، ایک حرمت والے مہینے میں ہو، ایک احترام والے دن میں ہو. فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَإِعْرَاضَكُمْ وَأَجْسَادَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ، تمہاری چمڑی، تمہاری عزت، تمہارا جسم، تمہارا خون اسی طرح ایک دوسرے کے لیے محترم ہے جس طرح بیت اللہ محترم ہے، جس طرح آج کا دن محترم ہے، جس طرح یہ جگہ محترم ہے. گویا کہ یہ آپ نے کہا نا کہ ہمیں اس کی امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے موجودہ احوال میں. لوگوں کو سمجھنے کے لیے کیا ملا؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ اس کی تائید کریں تو میری بڑی حوصلہ افزائی ہوگی کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے وہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان 10 دنوں کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کائنات کی سب سے عزت والی جگہ کو، اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو وہ داؤ پہ لگانے کی جسارت کر رہا ہے. کسی مسلمان کے بارے ایسی بات کہہ دینا، کسی کے منہ کے اوپر اعتراض کر دینا، اور پھر یہ سوشل میڈیا نے جو گند کھلارا ہوا ہے کہ شکلیں بگاڑی جا رہی ہیں، چہرے مسخ کیے جا رہے ہیں، اور ایسی باتیں جو اس نے بیچارے نے کبھی خواب میں نہیں سوچی تھی، صبح اٹھ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، سر کسی کا ہے اور دھڑ کسی کا ہے، اور کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا، اور وہ پورا جناب علی ایک ماحول بنا کے اس کے بارے پوری جو ہے وہ ذلت کی ایک جو ندی چلا دی جاتی ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جو آگے اقدام ہوتے ہیں، قتل و غارت گری ہے، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر پھر یہ جو سوء ظن کا جو سلسلہ ہے یہ بڑھ جاتا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف فرمائے کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور عزت پہ حملے سے مراد کو گالی نہیں ہے کہ جہاں سے لوگ انتہا کرتے ہیں وہاں سے جا کے میں نے اس بات کا آغاز کرنا ہے، جبکہ اس سے مراد اتنا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے قرآن مجید میں ہے ویل لکل ہمزہ تلو مزہ، کہ اشارے کنائے سے بھی ہم کسی مسلمان کی توہین نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کیا کہا تھا؟ اشارے کے ساتھ ہی کہا تھا نا، قصیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قلتی کلمتن، اللہ عائش تو نے وہ کلمہ کہا ہے کہ اگر سمندروں میں پھینک دیا جائے لموزجت، وہ سمندروں کو کڑوا کر دے. آپ نے ذمہ بہت اچھی بات کی ہے کہ جیسے حدیث میں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ما عظم حرمتک، کعبہ تیری حرمت کتنی عظیم ہے. حرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمتک، کہ ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا احترام اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کعبہ سے بھی کہیں افضل ہے. تو ایک مومن کی عزت اور احترام، اور جو انسان کسی دوسرے کی عزت کے اوپر، کسی دوسرے کی عرض کے اوپر، کسی دوسرے کے راز کے اوپر وہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ اس نے ایسے ہی ہے جیسے اس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے تو پوچھا گیا. اس طرح بھی دیکھیں کہ مال جو ہے نا، کہتے ہیں کہ آنی جانی چیز ہے، جان بھی بندے کی بڑی قیمتی ہے، لیکن عزت جو ہے نا، عزت وہ ایسی چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دفعہ چلی جائے نا تو دوبارہ نہیں حاصل ہوتی ہے. پیسہ بھی نقصان ہو جائے بندہ بعد میں پورا کر لیتا ہے، یعنی مل جاتا ہے اس کو دوبارہ، لیکن عزت ایک دفعہ انسان کی داؤ پر لگ جائے تو اپنی عزت کو باقی دوبارہ لوگوں کی نظروں میں بحال کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزت کو ہی سمجھا جاتا ہے. یعنی عزت اتنی قیمتی چیز ہے کہ مال اور جان سے بھی، دیکھیں ایک بندے کی اگر عزت ہی داؤ پر لگ جائے تو اس کو، وہ جیتے جی ہم نے اس کو مار دیا، ہم نے اس کو جیتے جی اس کے پلے چھوڑا نہیں، وہ یعنی چلتی پھرتی لاش ہے، یعنی وہ تو لوگوں کو شکل دکھانے کے، منہ دکھانے کے قابل نہیں، ہم نے اس کو چھوڑا. حالانکہ عبداللہ بھائی عزت کی حفاظت سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے تھا. اس کو ہمارے ہاں کسی کا مال چھین لینا بہت برا سمجھا جاتا ہے، بہت عیبدار سمجھا جاتا ہے، کسی کے جان کے اوپر وار کر دینا بہت عیبدار سمجھا جاتا ہے، لیکن دوسروں کی عزت کو اتار دینا محفل کے اندر، سرے محفل 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک کو نشانہ بنا کے اس کو، اس کی عزت کو اس طرح سے اتارنا کہ اس کو
شرمندہ کر دینا اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. خیر ہے یار کوئی بات نہیں, اتنا چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے. تو مال کی حفاظت کو بہت اہم سمجھتے ہیں ہم, جان کی حفاظت کو بہت اہم سمجھتے ہیں, لیکن عزت کی حفاظت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چلتا ہے, اٹس اے پارٹ آف سوسائٹی, کہ یہ ٹھیک ہے. آپ لوگوں سے اتنا حق بھی چھین لیں گے کہ لوگ ہنسی مذاق بھی نہ کر سکیں, آپ اتنا حق بھی چھین لیں گے لوگوں سے کہ لوگ دوسروں کو تان و تشیح کا نشانہ نہ بنا سکے. اور ہمارے ہاں ایک جو خاص طور پہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ ہوتا ہے کہ قوموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور خاص طور پہ لطیفوں کے اندر, کہ ایک لطیفے کے اندر ایک خاص قوم کے بارے میں لطیفے جو ہیں وہ اس طرح سے پٹھانوں کے بارے میں بڑے شیخوں کے بارے, شیخوں کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے ہیں, ارائیوں کے بارے بھی ہیں, جی تو گجروں کے بارے خاص قسم کے لطیفے مشہور ہو جاتے ہیں. پھر لطیفوں کے ساتھ ذاتوں کے ساتھ اس کو جوڑ کے پھر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ہمیں مزاح ہونے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. شریعت ہمیں اس بات سے نہیں روکتی کہ آپ بالکل ہی سیریس ہو کے رہیں اور اب آپ مطلب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مذاق ہی نہ کریں, لیکن ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کسی کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں, یا کسی کے اوپر آپ ذاتی حملے کر رہے ہیں, یا اس کو آپ دوسرے لوگوں کے اندر شرمندہ کر رہے ہیں, یا آپ کی اس بات کی وجہ سے اگلے بندے کے ذہن میں اس کی عزت کم ہو رہی ہے. مذاق کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آئی اور خاتون آ کے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی کیا بوڑھے لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا, فرمایا کہ نہیں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ وہ پریشان ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائیں گے وہ جوان ہو کے جائیں گے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک تھال کے اندر کھجورے کھا رہے تھے. تو کھجورے کھا رہے تھے تو وہ گٹھلیاں جو ہیں وہ جمع کرتے جا رہے تھے, تو وہ ساری گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے اکٹھی کر دی. تو ہمیں لگتا ہے کہ آج ساری جو کھجورے ہیں نا وہ علی نے ہی کھائی ہے, گٹھلیاں ان کے آگے پڑی ہوئی ہیں. تو آگے سے علی کہنے لگے کہ اے نبی اللہ, چلے میں نے تو گٹھلیاں تو چھوڑ دی, آپ تو گٹھلیاں بھی کھا گئے سب لوگ. اتنی وسعت تھی کہ لوگ آگے سے اس حد تک بات کر سکتے تھے. ایک وہ عسکریت نہیں تھی, کہ سنسرشپ نہیں تھی کہ کوئی یہاں بات نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اس میں کسی کی عزت کے اوپر بھی حرف نہیں آیا, ہنسی مزاح بھی ہو گئی, انٹرٹینمنٹ بھی ہو گئی, اور خوبصورتی بھی رہی, ہم ذلیل کرتے ہیں, اور ذلیل کرنے کو ہم جو ہے وہ مذاق کا نام دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس ذلت کی وجہ سے وہ شخص اندر ہی اندر کیا فیل کر رہا ہوتا ہے. لوگ مطلب ہم آج دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے نا, اس کی ایک وجہ عبید بھائی یہ بھی ہے کہ جب ایک شخص کو سر عام ذلیل کیا جائے گا, اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے گا, وہ شخص بیچارہ کڑ کڑ کر دماغ کے اندر ان چیزوں کو سوچ کر سائیکولوجیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ رئیس تھے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ والمؤمن وللمؤمن حرام کا حرمتی حاضر اليوم, کہ جس طرح آج کا دن محترم ہے اسی طرح مومن کے لیے قابل احترام ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. یہ اجمال بتانے کے بعد پھر اس کی جزیات ڈسکس کی اس خطبے میں, اس مختصر وقت میں, کہ جب کائنات کو پورے دین کا خلاصہ دیا جا رہا ہے. یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی حقوق اسلام کے اندر کتنی بنیادی اور مرکزیت کے حامل ہیں. پھر آگے آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لحمہ علیہ حرام, مسلمان کا مسلمان پہ گوشت حرام ہے, یعنی ان یاکلہ بالغیب ویغتاب, اللہ کہ وہ کمر پیچھے اس کی غیبت کرے اور اس کا گوشت کھائے. ہم تو صبح ناشتہ ہی بھائی کا گوشت کھانے سے کرتے ہیں. وہ الفت, وہ محبت, ہم کہتے ہیں کہ خون چ پانی, لہواں چ پانی پی گیا, لہو ساڈے سفید ہو گئے. اس کی ایک وجہ سب یہ بھی ہے کہ ہم بات کرتے وقت اتنی دیدہ دلیری سے بات کر جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا جرم چغلی کا جرم ہے, غیبت کا جرم ہے. ایک تو یہ ہے کہ فرق کیا گیا کہ چغلی اور غیبت یہ ہے کہ جو ویسے کی جائے, چغلی یہ ہے نمیمہ کہ جو ذلیل کرنے کے لیے کی جائے. دونوں ہی جرم ہیں, دونوں. یمشی بن نمیم کو جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا, وہ کیا کرتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ شراب پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا, اور یہ کیا کرتا تھا؟ یہ لوگوں کی جو عزت ہے اتار. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا, میں نے وہاں لوگ دیکھے لہم اظفار من نحاس, کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے, یخمشون وجوہہم وصدورہم, وہ اپنے سینے کو کچل رہے تھے, اپنے منہ سے گوشت نوچ کے کھا رہے تھے. اور سب سے شدت کی کیفیت میں, سب سے اذیت کی کیفیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے ناخن اتنے تانبے کے بڑے ہوئے, اور وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے کا گوشت اللہ کی ذات معاف فرمائے. الیاذ باللہ. کتنی اذیت ناک کیفیت ہے جس کی صورت گری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور یقیناً آپ نے دیکھا
سچ مچ آپ نے دیکھا یہ کوئی خیال نہیں تھا. ہمارے نزدیک یہ جو معراج ہوا یہ اکیلا روح کا معراج نہیں بلکہ آپ اسلام کا جسم شریف بھی تھا ساتھ تھا. آپ اپنے وجود کے ساتھ تشریف لے گئے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے منہ کا گوشت بھی نوچ رہے ہیں, آپ کے سینے کا گوشت بھی اپنے کا نوچ کے کھا رہے ہیں. تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل, اے جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو جملہ بولا ہے نا اس کی تشریح میں ہم کئی دیوان لکھ سکتے ہیں. اے اللہ کے رسول الناس یقعون فی اعراض الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کے اندر دخل اندازی کرتے تھے, عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے, کھلواڑ کرتے تھے. اچھا, یہ غیبت اور چغلی جو ہے یہ صرف زبان سے تو نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زبان کا ہی عمل ہے, اشارے سے ہوتی ہے, لکھ کر ہوتی ہے, لکھ کر یہ بات شیئر کر دینا, اس کو پھیلا دینا, اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ بات بدگمانی اگلے بندے کے بارے پھیلا دینا, اس کی پوری عزت کو وہ ساری زندگی صفائیاں دیتا رہ جاتا ہے بیچارہ. جی جو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کا جو واقعہ بیان فرما رہے تھے اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی کا جاہلیہ, اور خطبہ حجۃ الوداع کے اصل جو آپ نے فرمایا کہ میں جاہلیت کی ساری رسمیں توڑ کے جا رہا ہوں, جاہلیت کی ساری رسمیں ٹوٹ گئی ہیں. تو کسی ایک انسان کا دوسرے انسان سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اپنی رنگت کی وجہ سے, اپنے علاقے کی وجہ سے, اپنی زبان کی وجہ سے, اپنے قبیلے کی وجہ سے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جاہلیت کی رسمیں ہیں. اور ہمارے ہاں بنیادی جوکس ہی انہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. کسی کے رنگ کے اوپر جوک بن رہا ہے, بالکل ایسے, کسی کے منہ کے اوپر جوک بن رہا ہے, کسی کی شکل و صورت کے اوپر جوک بن رہا ہے, کسی کا کسی قوم کے ساتھ تعلق ہے اس کی بیس پر انداز بیان پر بن رہا ہے, انداز بیان پر جوک بن رہا ہے, کسی کے چلنے کے انداز پر جوک بن رہا ہے, کسی کی جسمانی ساخت پہ جوک بن رہا ہے. باڈی شیمنگ, اوپر سے مرنا کا مقام یہ کہ اسے اظہار رائے کا نام اظہار رائے کا نام دیا جائے. باڈی شیمنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ لوگوں کی جسمانی ساخت کے اوپر کہ تو بہت پتلا ہے, تو بہت موٹا ہے, اور اس بندے کو آپ انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہیں. وہ انسان ساری زندگی انڈر کانفیڈنٹ رہتا ہے, وہ اپنا مافی ضمیر اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پاتا, وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے, وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا, لوگوں کی نظروں سے وہ دور رہتا ہے, نظریں چرانا شروع کر دیتا ہے, پیچھے رہنا شروع کر دیتا ہے. وہ انسان زندگی میں جہاں جہاں متاثر ہو رہا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی ایک بات اور ایک جملے کی وجہ سے کتنا سخت جملہ ہے جو اس کے دل کے اندر گھر کر گیا, اور وہ انسان زندگی میں آگے بڑھنے سے رہ گیا, اور اس کی ہر ایک لمحے میں جب وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے, زندگی کے ہر ایک لمحے میں جب وہ انزائٹی کی وجہ سے ڈر رہا ہے اپنے دل کے اندر, تو اس کا ہر ایک گناہ آپ کے حصے کے اندر آ رہا ہے. قاری صاحب دیکھیں, کسی گناہ کی سنگینی اس وقت اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ جب کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے اور وہ اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتا. یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک بڑا دینی طبقہ جو ہے وہ اصلاح کے نام پر یہ سارے کام کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی اصلاح چاہتے تھے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے نے غلط کام کیا ہے, تو آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا. آپ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں. آپ اس کی عزت نہیں تار کرتے تھے لوگوں کے سامنے. لیکن ہماری اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بندے سے الگ میں بات کرنے کی بجائے, حالانکہ وہ ہمارے رابطے میں ہے, اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں ہم اس سے رابطہ کریں کہ بھائی تم نے ایسے کہا ہے, ایسے کیا ہے, مجھے پتہ چلا ہے, تو تم اپنی اصلاح کر لو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. لیکن یہاں خیر خواہی والا معاملہ تو ہے نہیں, ہم تو اصل میں عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. صاحب یہ جو اس پہ فلسفے میں بھی کچھ لکھتے ہیں نا کہ اس کا اصل فلسفہ کیا ہے, تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے, شاید آپ اس کی تائید کریں, کہ چغل خور جو بزدل ہوتا ہے, جی بزدل ہوتا ہے, اگر وہ بزدل نہ ہو تو وہ اس کے اندر یہ پاور ہو, یہ دلیری ہو, تو وہ منہ پہ جا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو وہ مردانہ کمزوری ہے. اصل مردانہ کمزوری یہ ہے, منہ پہ تو بات کر نہیں سکتا, اور کمر کے پیچھے وہ اس کی عزت اچھال رہا ہے. اور صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرم اس میں ہے, آپ نے فرمایا یہ جرم اس میں ہے, اس کی کمر کے پیچھے ڈسکس کرنا یہی تو غیبت ہے, اگر نہ ہو فقط بہتا ہے, یہ تو تہمت ہے. ہمارے بات کیا کرتے ہیں جی, آپ تو میرے خیال میں پنجابی اتنی نہیں بولتے, میں تو پنجابی بڑے بڑے اردو کے اسپیشل پروگراموں میں بولتا ہوں. یہ جملہ یہ اس کا اردو میں اس کی تعبیر نہیں ہے. ساڈے پنجابی جانتے ہیں گل کرنی تے نہیں چاہیے دی, گل کرنی پہ جاندی, یہ کہہ کے ایسی چغلی شروع کر دینے. اردو میں اس کو ایسے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو جائے. ہاں کر بھی غیبت رہے ہیں, گل کرنی تے نہیں چاہیے دی, کیوں کرنی پڑ گئی بات ہے, کیا کون سی سر پہ فرشتے نے تلوار لٹکا دی, کیا آپ کو اس بات کرنے سے کیا مقصد مل گیا؟ آپ نے یہاں کسی کی چغلی کرنی تھی. میرے عزیز, میرے ساتھی, میں آپ سب کی طرف سے یہ پیغام بھی اپنے ناظرین کو دے دوں, جب کسی کی چغلی کرنی ہو تو آپ نہ کریں. اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے ہم سے لے لیں, آپ دینے کے لیے تیار ہیں نا؟ کہ کوئی بندہ کسی کی چغلی نہ کرے, اگر اس کا کوئی نقصان ہو جائے ہم سے لے لے.
یہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چغلی نہ کرنے سے آپ کا فائدہ ہوگا. ایک تو آپ اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے بچ گئے, گناہوں سے بچ گئے, اور بنیادی طور پر جو چغل خوری جو دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے, سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جو زندگی میں خود ناکام رہ جاتے ہیں. تو وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یا اپنے آپ کو ایک عذر دینے کے لیے دوسروں کو ڈسکس اب کر تو رہے ٹرینڈ ہی ہوتے بن ہیں. گیا, فیشن ہی بن گیا, جہاں 2-4 بندے بیٹھتے ہیں نا وہ بیٹھے چگلی کر رہے ہیں اچھا, ہمارے یہاں ماڈرن ٹرینڈ عمومی کے طور اندر پہ. اس کو کہتے ہیں گوسپس. جی گوسپس کا بہت رجحان ہے کہ چلے ہاں جی گوسپس کرتے ہیں, اور اچھا گوسپ سے فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کس کے ساتھ ہے, فلاں کا کیا تعلق چل رہا ہے, فلاں کے بارے میں کوئی اسکینڈل آیا کہ نہیں آیا, اچھا فلاں کا کوئی کرپشن کا کیس پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا. تو دوسرے لوگوں کی ٹو میں رہنا, گوسپس نکالنا, گوسپس کو لینا. اور یہ تو باقاعدہ ایک جو ہماری نیوز انڈسٹری ہے, جی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ ایسے میگزینز مل جائیں گے, خاص طور پہ فیشن میگزینس کے اندر آپ کو پورے کالم مل جائیں گے جو گوسپس کے اوپر ہی منحصر ہوتے ہیں. اور وہ اسی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ نے کسی انسان کی عزت کو خراب کرنا ہے, ہمارے یہاں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ کسی انسان کے بارے میں کوئی اس کی تصویر فوٹو شاپ کر کے لگا دیں. آج کل تو اتنا آسان ہے کہ آپ چہرہ کسی کا بڑے آرام سے تبدیل کر سکتے ہیں, یا کسی انسان کے وساطت سے آپ کسی انسان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں. اب ہوگا کیا کہ لوگ جیسے اس کو دیکھیں گے تو لوگ بلا تصدیق اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں گے, اور اتنا شیئر کرتے جائیں گے, اتنا شیئر کرتے جائیں گے, وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جائے گی. بعد میں کیا ہوگا کہ وہ انسان آئے گا, اچھا وہ جس اخبار نے یا جس نیوز چینل نے یا جس اکاؤنٹ نے وہ خبر دی ہوئی ہے وہ پہلے بڑی کر کے خبر دے گا, اپنے اخبار کے چھوٹے سے سبب ڈال دے گا کہ ہم معذرت خواہ ہیں, غلطی سے ہوگا, وہ کسی نے نہیں پڑھا. اب وہ انسان ساری زندگی اپنے بارے میں صفائیاں دینے میں لوگوں کو لگا رہے گا کہ ہم نے میں اس چیز کے اندر شامل نہیں تھا, اور مجھے اس کا جو ہے وہ اس کی کلین چٹ بھی مل گئی ہوئی ہے, لیکن لوگ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جہاں پر اخبارات اور اس طرح کے نیوز چینلز اور ایون ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس مجرم ہیں, اس سے بڑا مجرم وہ انسان ہے جو بغیر تصدیق کے اور بغیر تحقیق کے کسی دوسرے انسان کی بات کو شیئر کر رہا ہے. اور بس ایک بندے نے دیکھا, ایک بندے نے لگایا, اس کے پیچھے پیچھے ایسی لائن لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو آگے شیئر سے اور شیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا. ہمیں چاہیے جو شیخ عظیم صاحب نے ماشاءاللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ آپ نقل کیے ہیں کہ اگر کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات آ رہی ہے اور ہم اس کو شیئر کرنے لگے تو ایک دفعہ یہ جملہ ہم اپنے ذہن نشین کر لیں, ان اموالکم و اولادکم و دماءکم حرام علیکم, کہ کہیں میرے اس ایک شعر کی وجہ سے میں کہیں اس کی عزت کے اوپر تو نہیں واقع ہو رہا, اور اس کی وجہ سے کہیں اس کو نقصان تو نہیں ہو سکتا, اس کی عزت کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کے مال ہو, اس کی بیوی بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کا ایک کلک شیئر کرنے کا کلک یا آپ کا ایک کمنٹ کسی انسان کی زندگی میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے. اس لیے تو انہیں کی بورڈ واریر نہیں کہتے کہ ایک جنگ وہ ہے جو میدان میں جڑی جاتی ہے, کی بورڈ کی جنگ ہے. بعض دفعہ ویسے بھی وہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جرح اللسان اشد من جرح السنان, بالکل ایسے کہ زبان کے جو نشتر اور تیر ہوتے ہیں وہ اصلی تیر اور خنجر کے زخم سے بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. زبان کا ڈسا پانی نہیں مانگتا. پانی نہیں مانگتا. اچھا دیکھیں, پھر ایک اور بات ہے کہ غیبت چغلی جس طرح کرنا حرام ہے, علماء نے لکھا ہے کہ اسی طرح سننے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے. بالکل ایسے. اور میرے خیال میں اگر سننے والے وہ اپنا انٹرسٹ شو نہ کریں تو وہ کرنے والا تھوڑی سی دلیری کر کے کہہ دیں کہ نہیں بھائی, آپ ان کے منہ پہ جا کے کہیے. اور ہم میں نے یہ تجربہ کر کے دیکھا, میرے سامنے ایک شخص نے ایک خطیب صاحب کی بات شروع کر دی, تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ محسوس نہ کریں, اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں ان کو آپ کے پاس لیتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ میری ان سے ملاقات نہیں, تو آپ یہ بات ان کے منہ پہ کر دیں. تو میرے پاس تو ان کو سمجھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہی وہ مکلف ہیں کہ میں جو کہوں گا اس کے وہ پابند ہیں. تو انہیں سمجھ آ گئی. وہ مجھے کہنے لگے کہ قاری صاحب میری زندگی میں یہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس کا دل, ورنہ ہمارے لوگ تو غصہ کر جاتے ہیں, آیا ایڈا وڈا تو نیک انہوں تو تقویدہ آیا ایڈا متقی کتوں آ گیا. اب شارکم کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا جسم, سب سے بڑا جو عزب ہے ہمارے جسم کا وہ ہماری چمڑی, وہ اب شارکم کہا کہ پوری کی پوری چمڑی یہ تمہارے نزدیک ایک احترام رکھتی ہے, ایک حرمت رکھتی ہے. اچھا اجمال آ گیا تھا, پھر مسلمان کو مسلمان کے لیے فائدہ مند قرار دیا گیا اور اسے اذیت دینے سے روک دیا گیا. مومن کی تعریف یہ کی گئی کہ من امینہ الناس, جس سے لوگ امن کے اندر ہوں. امینہ الناس کے الفاظ ہیں, المؤمن من امینہ الناس, یہ اجمال تھا. لیکن اس کے باوجود آگے اس یعنی عظیم ترین موقع پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصار کے ساتھ پوری جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ بیان کرنا ہے, اس کی آگے جزیات خطبے میں بیان کی جا رہی ہیں, جس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا, سامعین کے ناظرین کے سامنے, اور جسے ہم ڈسکس کر رہے تھے.
وَإِرْزُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَن يَخْرِقَ، مسلمان کی مسلمان پہ عزت حرام ہے کہ وہ اس کو پھاڑتا پھرے. یہ عزت ہے، یہ کوئی کاغذ نہیں ہے، یہ کوئی ورق نہیں ہے کہ جہاں سے چاہے، یہ کوئی ردی نہیں ہے. اچھا اس میں انسان مسلمان کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ وہ جناب علی بڑا وہ کلے والا ہو، جبے کبے والا ہو اور بہت بڑی عزت تو دستار ہر والا. کسی کی ہے. ہاں عزت میں سب برابر ہے، جو مسلمان ہے اور جو انسان ہے. پھر اس سے آگے اگلی بات بڑی حیرانی والی، آپ علیہ السلام نے فرمایا وجہہ علیہ حرام ان یلطم، کہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر چہرہ حرام ہے کہ وہ اس پہ تھپڑ مارے. یہاں سے میں اپنے اساتذہ کرام سے جو خاص طور پہ شعبہ حفظ کے ہیں، اگر آپ محسوس نہ کریں تو یہ گزارش کر دوں نہاد کے پلیٹ فارم سے کہ جب آپ سزا دیتے ہیں آپ منہ پہ مار دیتے ہیں، تھپڑ منہ پہ مار دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، بعض تو نصوص ہم دوسری بھی مواقع کی ڈسکس یہاں کر رہے ہیں نا، یہ تو متن حجۃ الوداع کے موقع کا ہے. جی جی. ایک صحابی نے گدھے کے منہ پہ تھپڑ مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ روکا کہ تو نے اس گدھے کے منہ پہ تھپڑ کیوں مارا ہے. اور ایک اونٹنی کو ایک نے ملعونہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سواری نہیں کرنے دی، فرمایا اس پہ لعنت بھی ڈالتے ہو اور اس پہ سواری بھی کرتے ہو. یہ جملے بول کے فرمایا کہ مسلمان کے منہ پہ تھپڑ مارنا یہ حرام ہے. اور یہ تھپڑ عمومی طور پہ ہمارے وہ لوگ جو خاص طور پہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمارے مدارس کے اندر ہیں، ان سے یہ عمل سرزد ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں میرے سمیت تو یقیناً ہم نے شاید کبھی نہ کبھی جو کلاسیں پڑھاتے ہیں غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ میں تو بیٹھتا ہوں شعبہ حفظ کی کلاسز میں پڑھاتا ہوں ادارے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ. بعض دفعہ اساتذہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک کلاس ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس میں بیٹھنا پڑتا. ابھی میں آج پورا دن کلاس کی ایک ہی رپورٹ لے کے آیا، قاری صاحب کو میں نے کہا آپ جائیں میں بچوں کو دیکھتا ہوں. تو بعض بچے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ انسان بے اختیار اس کے ہاتھ سے وہ چپیڑ نکل جاتی ہے، جس طرح بعض بندوں کے منہ سے چگلی نکل جاتی ہے نا، تو ہمارے قرۂ کرام کے ہاتھ سے چپیڑ نکل جاتی اور چپیڑ سیدھی منہ پہ جاتی. اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا. پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ اس کو اذیت دے. وہ کسی بھی جملے سے ہو سکتی ہے، منہ پہ بیٹھ کے کسی کے سامنے ایسی بات کرنا. بعض دفعہ کئی بندے پی جاتے ہیں، لیکن اگر میں نے اس کو اذیت دے دی ہے تو میں نے ایک حرام کام کا ارتکاب کر لیا ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک شراب حرام ہے، ہاں جی، اور کوئی سود حرام ہے، موٹی موٹی 6-7 چیزیں نا ہم نے حرام بنائی ہوئی ہیں. عزت تو گھر کی لونڈی ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. پکڑا اور اس کو مچوڑا اور نچوڑا، ہاں جی، تیری نگاہ جو چاہے کرشمہ ساز کرے، جیسے چاہا کیا. پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بات اس پہ آپ اپنے بھی کمنٹ ضرور دیں. فرمایا وَعَلَيْهِ حَرَامٌ أَن يَدْفَعَهُ دَفْعًا، مسلمان پہ یہ حرام ہے کہ وہ دھکا دے کے آگے گزرے. یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بات ہو رہی. اور اگلی بات جو اور باریکی اور لطافت کی ہے کہ کوئی بندہ اچانک کھڑا ہو اور اوئے کہہ کے کسی کو ڈرا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حساس ترین طبیعت پہ میں قربان جاؤں کہ اتنی جزیات آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ ڈسکس فرمائی کہ کوئی لائن میں لگے. اور ہم اشاروں میں کیا کرتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع کا وہ موقع ہے جب آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے میں دوبارہ نہ ملوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے وہاں پر اصولی باتیں کرتے تھے، اور بنیادی طور پر چارٹرڈ اصولی طور پر ہی ہوتا ہے. لیکن جہاں پر حرمت مومن اور عزت مومن کی بات ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جزی کے اندر کہ آپ نے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی کہ آپ کو پتا تھا کہ لوگوں سے سب سے زیادہ اخطاء اسی میں ہونی ہے. اور یہ وہ بیسک چیز ہے، اگر یہ ٹھیک ہوگی تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک مسلمان کا مقام ہے، اللہ کے رسول کو فکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپڑ کی بات کیا. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی اسلحے کے ساتھ کسی دوسرے کی طرف اشارہ بھی کرے. بالکل ایسے اشارہ بھی کرے، بالکل ایسے. اور دیکھیں ہم اساتذہ کی بات کرتے ہیں تو اساتذہ کہتے ہیں مجبور ہوتے ہیں بچے سبق نہیں سناتے، یا بچے بات نہیں مانتے، یا والدین کہتے ہیں بچے بات نہیں مانتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. شمائل ترمذی کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی کو مارنا تو دور کی بات، کبھی کسی کو سخت جملے سے بھی مخاطب نہیں کیا. حضرت انس کیا فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو فرمایا کیوں کیا، اتنا بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کوئی کام آپ نے فرمایا ہو کہ یہ جاؤ انس یہ کام کر کے آؤ، اور حضرت انس نے نہیں کیا تو آپ نے بلا کے کہا کہ انس میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی نہیں کہا. تو ہمارے جو مربیان ہیں
مربیان ہیں، جو اساتذہ ہیں، ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ مارنا تو سب سے آسان ہدف ہے، آسان حل ہے نا، کہ آپ ماریں اور بچے جان کو چھڑا لیں۔ جان چھڑا لیں. تو اصل میں آپ کو خود سے محنت کرنی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے، وہ نئے سے نئے طریقے، آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہے، آپ کو بچے کو کئی ایک مراحل سے گزارنا ہے. تو مار کے تو آپ نے مسئلہ ختم کر دیا. اور کیا مارنے سے وہ نتیجہ مل جاتا ہے؟ کیا مارنے سے بچے کی اصلاح ہو جاتی ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے بچے کو مارا نہیں ہے نا، تو بچے کے اوپر ایک ڈر ہے اس کی ذہن کے اوپر کہ اچھا نہیں کروں گا تو مجھے مار پڑ سکتی ہے. لیکن جب اس کو مار پڑ گئی تو پھر تو اس کا ڈر ختم ہو گیا. اچھا مار سے کیا، ایک تھپڑ سے کیا ہوتا ہے؟ جی جی کیا ہو جائے گا؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور ڈانٹیں گے. انتہائی اہم کام تھا، تو مجھے اسپیشلی آپ نے فرمایا بھی کہ انس یہ ضروری کام ہے، ذرا جلدی سے جاؤ یہ کر کے آؤ. فرمانے لگے میں جب گزرا تو رستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے مجھے یقین تھا کہ آج کوئی نہ کوئی سخت جملہ آئے گا. تو آپ علیہ السلام نے میرا کان بڑی محبت سے پکڑا اور کہا یا انیس. ابھی یہ تصغیر پیار کے لیے تھی. اذهبت حیث امرتک، لگتا ہے کہ وہ کام کار آئے ہو جہاں میں نے بھیجا تھا. جی جی گویا کہ احساس ڈیولپ کرنے کا ایک یہ روشن انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت بھرا انداز ہے. ہائے ہائے ہائے، یا کہ یہ جملے بڑے میٹھے ہیں. میں تو یہ جو متن کے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا، یہ میں یاد کرواتا ہوں. یا انیس اذهبت حیث امرتک، لگتا ہے کہ میں نے جو کام کہا تھا نا، چونکہ تم بڑے ذمہ دار ہو. اب احساس جو ہے وہ آپ اسے جو مرضی کہہ لیں، چونکہ ہم تو وہ جملہ نہیں بولیں گے، صحابہ کرام ہیں. ہم اپنے بارے یہ کہیں گے کہ انسان کے اندر ایک شرمندگی ہوتی ہے. جی جی اس احساس کو جگانے کے لیے بھی یہ اس ایک جملے پہ جو ہے وہ دفتر لکھے جا سکتے ہیں. انیس لگتا ہے کہ وہ کام کار آئے ہوگے جو میں نے آپ کو بھیجا تھا. فرمانے لگے وہ دن گیا، پھر میری زندگی میں کبھی ایسا دن نہیں آیا کہ میں نے لمحہ بھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں نے کبھی سستی کی. ایک صحابی کہتے ہیں میں نماز میں لوگ باتیں کرتے ہوتے تھے پہلے، تو اچانک باتیں حرام ہو گئیں. تو میں نے جو ہے وہ آ کے ساتھ والے سے پوچھا کنیاں رکھتا ہوں نے، تو یہ بات کرتے تھے، بات جائز تھی پہلے. جی. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ بات کرنے کی ممانعت آ چکی. تو میں نے بڑی بات کی تو کوئی نہ بولا میرے آگے سے. جب نہ بولا تو میں نے کہا نہیں بولتے نہ بولو. تو میں نے بھی نماز کی نیت باندھ دی. جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ساتھ والے لوگوں نے کہا ہائے 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 تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آج تیری خیر نہیں. کہنے لگے جن جملوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا تو مجھے احساس ہوا کہ کاش میری ماں آج کے دن سے پہلے مجھے جنم نہ دیتی. اللہ. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها کلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر. میرے صحابی یہ نماز ہے، اس میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں، اس میں بات کرنا اچھا نہیں ہے. لو جی مسئلہ حل ہو گیا. سیانے آندے نے کڑا مٹھا دندا ماردا زہر ضرور دینا. اسی طرح سٹارٹ اتھو لینے جہاں جا کے ہم نے اخیر کرنی ہوتی. یہ تو بہت نارمل بات ہے. آپ اس بدو کا دیکھیں جو بدو مسجد میں اور آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب مسجد جیسی مبارک جگہ پہ صحابہ کھڑے ہوئے روکنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ کا لیول چیک کریں. آپ نے فرمایا کہ اس کو روکو نا، اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو. کیونکہ اگر وہ اس کو حاجت کو دوران دو گے، آج ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پیشاب کرتے ہوئے اس کو کسی کو روک دیں گے تو اس کے طبی لحاظ سے بھی بہت برے اثرات ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کہا کہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی. عظیم بھائی فیصل آباد مرکز تربیہ میں پڑھتا ہوں، تو آپ کے بھی محسن ہیں میرے استاد گرامی حافظ شریف صاحب. ان کی تربیت کا پہلو، تربیت کرنے کا انداز کیا نرالا انداز ہے. بہت خوبصورت. ہم ان اتنے محبت کرنے والے، اتنے شفقت کرنے والے، بڑی نفیس شخصیت. ہم جب وہاں پر ہوتے تھے تو اب طلبہ ہیں تو طلبہ ہونے کے ناطے ہم سے سستی ہو جاتی، کبھی کبھار کوئی سستی ہو گئی. تو اب ہم مثال کے طور پہ اپنے جہاں پر ہاسٹل میں رہتے تھے پڑھنے کے لیے گئے نا، تو کبھی اگر ہم اپنا بستر اچھی طرح سے بنا کے نہیں گئے یا اپنا کمبل اچھی طرح سے بنا کے نہیں گئے تو حافظ صاحب نے آ کے ہمیں ڈانٹنا نہیں کہ آپ اپنا کپڑا کیوں نہیں بنا کے آئے. حافظ نے کیا کرنا، حافظ صاحب نے خود آنا ہمارے سامنے آ کے اس کو بنانا شروع کر دینا. اب وہ ایک شاگرد کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بری بات نہیں ہو سکتی کہ اس کا استاد جو، اور خاص طور پہ حافظ صاحب وہ خود بیٹھا ہو اور استاد کام کر رہا. اچھا حافظ صاحب ہمارے لیے نا وہاں پر تربیت کے خصوصی طور پر حافظ صاحب انتظام کرتے تھے. ایک دفعہ حافظ صاحب نے کیا کیا، باہر گلی سے گئے، ایک اینٹ اٹھائی اور ہماری سیڑھیاں تھیں اور سیڑھیوں میں لا کے نا حافظ صاحب نے ایک جگہ پہ اینٹ رکھ دی. آپ سے کہتے ہیں کہ میں نے جان کے لا کے اینٹ رکھی تھی کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ اینٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پر سیڑھیوں کے اوپر فضول پڑی ہے، بغیر کسی کام کے پڑی ہوئی ہے، کیا کوئی خود سے بندہ اٹھا کے اس سائڈ پہ رکھ دیتا ہے. یعنی کہ عام طور پہ آپ جائیں گے سیڑھیوں پہ نکر پہ ایک اینٹ پڑی ہے، تو ہم گزرے تو آپ صاحب نے بلا کے کہا کہ یہ مجھے 3 ہفتے ہو گئے یہاں پر اینٹ رکھے ہوئے،
میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی اٹھا کے دائیں بائیں سے ہو کے گزر گئے, اٹھا ٹائم نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہم لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑے حافظ صاحب, حافظ مسعود عالم صاحب تشریف لانے والے تھے, تو وہ صفائی کرنے والا بندہ تھا جو صفائی کرتا تھا, تو وہ نہیں آیا. تو ہر ایک ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صفائی کرنے والا کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تو وہ صفائی ہم نے دھیان نہیں دیا, صفائی نہیں ہوئی تھی. حافظ صاحب نے دیکھا بڑے حافظ صاحب آنا, حافظ صاحب نہیں, حافظ صاحب نے خود جو ہے وہ پکڑ کے اور اس لائبریری کی صفائی کرنا شروع کر دی. تو وہ اچھا یہ وہ چیزیں تھیں جو نہ تو کبھی حافظ صاحب نے ڈانٹا, نہ کبھی حافظ صاحب نے ہمیں غصے سے دیکھا, نہ کوئی بات کی. لیکن آج وہ یہ جو تربیتی پہلو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں, مجھے کسی اور استاد کے وہ تربیتی پہلو آج تک یاد نہیں ہے. وہ خود سکھاتے تھے. اچھا شیخ صاحب ایک اور بات دیکھیں, ہم عزت مسلم کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ اساتذہ کی اور طلباء کی بات چل رہی ہے, تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, وہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ عزت صرف بڑوں کی ہی ہوتی ہے یا بچوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ نہیں, انسان کی عزت ہوتی ہے. ہم بچوں کو جو ذلیل کرتے ہیں, بچوں کو جو ہم ذلیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تربیت کا حصہ ہے. خاص طور پہ ماں باپ مہمانوں کے سامنے اچھا, بچوں کی یہاں میں پڑھائی ایک کرنا سچا واقعہ سناؤں, سچا, اور میاں صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس واقعے کو وہ اسپیشلی لگائیں. جی, یہ تیسرے بندے سے سنی ہوئی بات نہیں ہے, یہ ہمارے اور بھی سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, شاید آپ کی زندگی کے لیے بھی یہ حیران کن واقعہ ہو. جی, میں نے ایک جگہ یہ بات بیان کی کہ قربانی کے جانور کو بھی عزت اور احترام حاصل ہے, اسے بھی اللہ نے احساس اور شعور سے نوازا ہے. اس لیے اس کے اوپر لطیفے کسنا یہ شاعر اللہ کی توہین میں آتا ہے, اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ بھی شاعر اللہ کی توہین میں سے آتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. تو قربانی کے جانور کی حرمت میں نے بیان کی کہ اس کے آپ کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کو پالتے پوستے چارہ کھلاتے ہیں, اللہ اس کی مینگنیوں کا ثواب بھی دیتا ہے. تو یہ خیر ہے, یہ پورے کا پورا جانور خیر ہے. تو جمعے کے بعد مجھے میرے ایک ساتھی ملے, ہماری مسجد کے نمازی ہیں, کہنے لگے قاری صاحب آپ کی پیدائش سے پہلے میرے بھائی کا اس شہر میں طوطی بولتا تھا. اس وقت فلاں جو ہیں وہ ایجنسیاں ہیں وہ اس کے پاس تھیں, فلاں گھی ہو گئی, فلاں مارکا ہو گیا, یہ اس کے پاس تھی. ہوا یوں کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اس کا, اور وہ چھوٹا تھا. عید کے دن تھے تو اس نے بچے کے باہر رونے کی آواز سنی, تو وہ جلدی سے باہر آیا, تو اس نے بچوں سے پوچھا کہ کس نے مارا, تو معمولی سا وہ رو رہا تھا, کوئی یہ نہیں کہ اس کا کوئی زیادہ نقصان ہوا. تو بچوں نے کہا یہ جو بکرا ہے نا قربانی کا, اس نے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹکر ماری ہے, پنجابی جان ٹوڈ مارے, تھوڑا جا ہلکا ہے معمولی. اس نے اپنے بچے کی محبت میں 6-7 تھپڑ بکرے کے منہ پہ رسید کر دی. واللہ العظیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, اس اللہ کی ذات کا نام لے کے میں بیان کر رہا ہوں. جو بندہ مجھے بات سنا رہا ہے, اپنے بھائی کی بات سنا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اس وقت میری عمر 20 سال تھی, قاری صاحب اللہ کی قسم میں نے بکرے کو روتے ہوئے دیکھا, اور اس دن سے آج دن تک میرے بھائی کو اللہ نے گلیوں کا فقیر بنا دیا. اور ہمارے خاندان میں یہ مشہور ہے کہ اسے قربانی کے بکرے کی بد دعا لگی, اور وہ پائی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے خیر سے محروم کر دیا. یہ تو ذہبی صاحب نے بہت بڑی بات کی کہ بڑوں کی عزت ہے. میں نے آپ کو قربانی کے بکرے کا سچا واقعہ, ویسے بھی ذی الحجہ کے ایام ہیں, بابرکت ایام ہیں, خیر کے ایام ہیں, اور ایک واقعہ میں نے بچپن میں ایک عورت سے سنا تھا. وہ یہ کہنے لگی, چوڑیاں چڑھانے والی گاؤں وغیرہ میں آتی ہے نا, تو وہ چوڑیاں چڑھا رہی تھی, تو اس کا ساتھ بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو چونکہ وہ ہمارے نزدیک حقیر ہوتی ہیں, تو اس کا بچہ بھی حقیر ہے. ساڑھے پنڈا تھاوتے نا لوگ آدھے گلاس پانی نہیں پین دیں انہوں واسطے الگ ہی کپ رکھا ہوتا, تو جی نہ ہوئے تو انہوں نے آدھے نے نہیں ہے. تو اس کے بچے کے ساتھ جب توہین امیز رویہ ہوا تو یہ مجھے بچپن کے جملے یاد ہیں. وہ کہنے لگی آپا یہ تو پھر بھی بچہ ہے, تو انسان دا بچہ ہے. ساڑھے محلے ایک چودھری سی, تو وہ طوطا سی, رات ہوتا تھا, تو اس سے کوئی غلطی ہو گئی طوطے سے, تو اس نے اسے گندی گالی نکالی. وہ قسم اٹھا کے کہنے لگی وہ طوطا مر گیا. یہ بات اس نے سنا کے یہ کہا کہ یہ انسان ہے. اگر یہ جملے ایک جانور کے دل اور دماغ پہ اثر ڈالتے ہیں تو اس کے دل پہ کیا اثر یہ ڈالیں گے. تم جو چاہو اور منہ سے زبان نکالو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے گندا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. کسی آدمی کے گندا اور برا اور نکما ہونے کے لیے, ردی ہونے کے لیے یہی کافی ہے. ان یحقر اخاہ, برا کہنا تو بعد کی بات ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے حقیر سمجھے. حقیر سمجھے.
تو یہ ان تمام جزیات کی تفصیل ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکس فرمائی. 2 میں باتیں یہاں قاری صاحب کر ابھی آپ نے ایک متن پڑھا خطبہ حجۃ الوداع کا، تو اس میں آپ نے ایک جملہ پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو ڈرانے سے بھی منع کیا ہے. بالکل ایسے ہی. اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، غالباً سنن ابی داود میں واقعہ ہے کہ صحابہ کرام ایک سفر میں گئے ہوئے تھے، تو رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو ایک صحابی نے اپنا رسہ جو ہے نا وہ تکیہ بنا کر اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا. وہ سوئے ہوئے تھے صحابی، تو دوسرے صحابہ نے مذاق میں دل لگی کرتے ہوئے اس کا رسہ جو ہے نا وہ چھپا دیا. جب وہ صحابی بیدار ہوئے صبح تو اپنا رسہ غائب دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے. ظاہر ہے مسافر کے لیے کوئی چیز ایسے گم ہو جانا اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر یہ قانون بنا کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ لا یحل لمسلم ان یروع مسلمہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. یعنی ایک دم سے وہ شوق ہو جائے نا کہ میری چیز کہاں گئی. تو آپ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر آج کے جو پرینکس ہیں، اور جس پر اگر یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر دیکھا جائے، فیس بک وغیرہ پر، تو ملینز میں ویوز آتے ہیں. بالکل ایسے اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ڈرایا جاتا ہے. جناب وہ ایک مال میں جاتے ہیں اور اس کے جو ایکسیلریٹر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز اس کے منہ پر مل دی، اس کو پریشان کر دیا، اچانک سے ڈرا دیا، یا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے سے جا کر اس کو ڈرا دیا. آپ تو بھی ڈرانے کی بات کریں، ہم نے جو پچھلی ساری تمہید باندھی اور جس میں ہم نے عزت نفس کی بات کی ہے، اس میں ہم اگر اپنے آج کل کے موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو یوٹیوب کے اوپر آپ نے یوٹیوب کی بات کی تو ہم اسی موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. یوٹیوب پہ جو سب سے زیادہ جس جونرا کی ریٹنگ آتی ہے اور جو سب سے مشہور جونرا ہے وہ ہے روسٹنگ کا. پاکستان کا جو سب سے بڑا یوٹیوبر ہے اور انٹرنیشنلی سب سے بڑے یوٹیوبر ہیں وہ روسٹنگ کرنے والے ہیں. اور روسٹنگ کیا کرنا تھا؟ روسٹ تو کہتے ہیں کسی چیز کو روسٹ کرنا. روسٹ کرنے یہ آتا ہے کہ کسی انسان کو پکڑنا اور اس کے بارے میں جتنی بری گندی باتیں کہہ سکتے ہیں ان کے ذریعے سے ہیومر کریٹ کرنا. کتنا بدبخت ہے وہ انسان، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کتنا دوسرے کو حقیر جان رہا ہے. اور وہ انسان جو کسی دوسرے انسان کی حقارت کو دوسرے لوگوں کے سامنے خوشی کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ اس سے ہنس رہے ہیں، اور ہنسنے کے بعد وہ اس کے ذریعے سے اس نے اس کو اپنا ذریعہ آمدن بنایا ہوا ہے. ایسے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ میں دوسرے لوگوں کی عزتوں کو پامال کر کے اپنے گھر کو چلا رہا ہوں، میں کیا حرام اکٹھا کر رہا ہوں اپنے لیے. اور وہ حرام بھی ایسا کہ جس کے اندر دوسرے لوگوں کے عیب ہے، وہ حرام بھی ایسا جس میں دوسرے لوگوں کے عزت نفس مجروح ہوئی ہے، جس میں دوسرے لوگوں کا دکھ شامل ہے، جس میں دوسرے لوگوں کا غم شامل ہے. اور ہم اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، چلے ایک طرف تو وہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا موٹیو ہم لوگ ہیں. ہم لوگ بھی سب سے زیادہ اسی چیز کو جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر بھی شر ہے اور وہ شر کے ساتھ جا کے ملتا ہے. ہمیں مزہ ہی اس چیز میں آتا ہے جب تک اس کے بیچ میں 2 4 5 گالیاں نہ ہوں، جب تک دوسرے انسان کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، ہمیں اس تک مزہ ہی نہیں آتا. اور وہ انسان مجبور ہے، اس کو پتہ ہے کہ لوگ یہی چیز دیکھیں گے، اسی چیز کے اوپر مجھے ویوز آئیں گے. جیسے وہ کوئی آپ اچھی بات کریں، آپ اللہ رسول کی بات کریں، قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی خوبصورت بات ہو سکتی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. میں واللہ عظیم آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ قرآن مجید کی آیت لکھیں، اس کا ترجمہ لکھیں، ایک بندہ آپ کو شیئر کرنے والا نہیں ملے گا. آپ اچھی سی خوبصورت سی قرآن مجید کی آیت تلاوت میں لگائیں، کتنے ویوز آتے ہیں اس کے. لیکن یہ آپ ایک طرف دوسرے بندے کو نشانہ بنائیں اور نشانہ بنانے کے بعد اس کو ماں بہن کی گالیاں دیں، اس کی عزت نفس، اس کی پگڑی اچھالیں. سارے لوگ نیچے جو ہے نا وہ کمنٹس کے اندر آ جائیں گے. اور مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے اور مجھے اس چیز کے اوپر میرا دل کہتا ہے کہ میں خون کینسر ہوں. ہم آپ کو بھی فیس بک کے اوپر جا کے نا لوگوں کے کمنٹس پڑھیں، کیسی گندی اور فاش گالیاں لوگوں نے کمنٹس میں لکھی ہوتی ہیں، اور ایسی فاش گالیاں لکھی ہوتی ہیں کہ آپ فیس بک کے اور آپ وہ گالی لکھ کے اپنے اوپر گواہ بنا رہے ہو اور یہ وہ آپ کے اوپر لکھی جا رہی ہے اور پبلکلی آپ لوگوں کے سامنے واضح. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہرہ کہا، آپ نے میری امت ساری معاف ہو جائے گی سوائے المجاہرین جو. اور ایک طرف حجۃ الوداع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا امید کر رہے ہیں، ہمیں کیا سکھا کے جا رہے ہیں، کس مسلم معاشرے اور کس طرح کی سوسائٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرنا چاہ رہے ہیں. ہم پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. ہم مسلمان بھی ہیں، ہمیں اسلام بھی چاہیے، اور ہم اسلام کے بنیادی حقوق میں کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کی حفاظت، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت و حرمت کے اوپر اپنی جان قربان کر دے. وہ اس کے کہ میرے دوسرے بھائی کی عزت کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے. مسلمان کی جو عزت ہے اس کو یعنی کچلتے معاشرہ اتنا ذہبی صاحب دلیر ہو گیا ہے کہ جو شاعر اللہ ہے نا
ڈراموں میں ان کی سر عام توہین ہو رہی ہے، جی قبر کی توہین ہو رہی، نعوذ باللہ. شاید وہ جملہ آپ نے سنا ہو کہ وہ بڑا وہ ملین بلین ٹریلین لوگوں نے دیکھا، راہ وچ قبر سیدھی آئی تے قبر پھٹی تے وچوں آواز آئی، وہ کہوندا امب لینا ہے، قبر کی توہین. پھر قبر بنائی ہے، ایک ڈرامے میں دیکھا قبر بنائی ہے، وہ اس قبر پہ آتے ہیں، اندر سے وہ قبر سے نکلتا ہے، ایک ڈرامائی انداز میں. پھر موت کی توہین، فرشتوں کی توہین. اور پچھلے دنوں سے ایک گروپ ہے جس پہ اسپیشلی پروگرام ہونے چاہیے، وہ نکاح کے عمل کی بڑی توہین کر رہے ہیں. یہ تو شیخ بہت زیادہ ہے، بیویوں کی شاعر کی توہین ہو رہی ہے، یعنی وہ کہتا ہے قبول ہے تو وہ اسپیشل ڈرامہ بنانے کے لیے نا، شاعر اللہ کی توہین کرنے کے لیے. ایک جگہ وہ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو بندیاں نے وضو کر لیا ہے، یعنی وہ نکاح کو جنازہ ثابت کر رہا ہے کہ میں چونکہ جنازے پڑھاتا رہنا تو میں سمجھا شاید آج بھی جنازہ ہے. یہ تو ایک عام جملہ ہے کہ جب کوئی شادی نکاح کرتا ہے نوجوان تو فیس بک پر اسٹیٹس لگایا جاتا ہے کہ ہمارا فلاں دوست جب وہ بیوی کو پیارا ہو گیا، رضا الہی سے، ہاں رضا الہی سے بیوی کو پیارا ہو گیا. دیکھیں یہ مذاق ہے دین کا، میں سمجھتا ہوں کہ شاعر مذاق اللہ ہے. کا، جی. اللہ تعالیٰ کی نکاح جو ہے وہ ایک عبادت، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نکاح ایک یہ عبادت یہاں ہے. سے سلسلہ چلا نا کہ انسانی اقدار کو کچلتے کچلتے، انسانی ویلیوز کو کچلتے کچلتے، فما اصبرہم علی النار، اس حد تک دلیر ہو گئے کہ اب جو اسلام کی جو احکامات ہیں، اسلام کے جو محاسن ہیں، اسلام کے زندگی گزارنے کے جو درخشاں اصول ہیں، ان کے اوپر بھی حرف گیری ہو رہی ہے. حرف گیری کیا بلکہ ڈائریکٹلی اعتراض ہو رہے ہیں. اور یہ بھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اسے ایک تو اجمال ہے، ایک تفصیل کے ساتھ اسے جہاں اور چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، اس کا بھی یہاں تذکرہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جو مسلمان کے حوالہ سے یہ خیال پیدا کرے کہ یہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ کے، اپنے نفس کے پیچھے لگ کے یہ اسلامی اقدار یا ویلیو کو کچل رہا ہے، تو ایسا انسان جو ہے اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ یہ عمل بدترین عمل ہے. مسلمان کی دو یہاں تعریفیں کی گئی ہیں، ایک یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ والمؤمن من امنہ الناس، اور ساتھ ہی اٹیچ کر دیا والمجاہد من جاہد نفسہ، کہ میری امت کا مجاہد وہ ہے جو اپنی خواہشات سے جہاد کرے. باطل خواہش دل میں پنپتی ہے تو وہ اس باطل خواہش کو روکے، برا خیال دل میں آتا ہے تو سب سے بڑا میری امت کا مجاہد وہ ہے جس کو اپنی خواہش کو دبانے پہ ملکہ اور کنٹرول حاصل ہو جائے. پھر یہاں تک انسانی احترام کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس میرے کسی امتی کی چیز بطور امانت ہو، اس موقع پہ فرمایا وہ اسے واپس کر دے. فرمایا الدین مقضی، جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے اور کوئی مسلمان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس قرض دینے کے لیے پیسے ہیں لیکن وہ اس کو واپس بھیجتا ہے، یہ اس کی توہین ہے. مطل الغنی ظلم، اس تال مٹول کو ظلم قرار دیا گیا. اب یہ کتنے بڑے بڑے وسیع پہلو ہیں جو ہماری مارکیٹ میں صبح و شام پیش آ رہے ہیں، لیکن ان اخلاقی بنیادوں اور اخلاقی قدروں پہ رہنمائی نہیں کی جا رہی. یہ چیزیں بیان ہونی چاہیے اور تفصیل کے ساتھ باقاعدہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری ہڈیوں کے گودے اور بالوں کی جڑوں میں اترنی چاہیے. بچوں کو ہمیں یہ سمجھانا چاہیے کہ جب بچہ کسی کی عیب جوئی کرتا ہے یا کسی کے چہرے پہ اعتراض کرتا ہے یا کسی کا کوئی نقص وہ بیان کرتا ہے تو اسے فوری طور پہ سمجھایا جائے. جس طرح ایک وہ مثال شاید آپ نے سنی ہو کہ بچے نے کہا امی کوڑے والا آیا، تو اس نے کہا بیٹے کوڑے والا یہ نہیں ہے، کوڑے والے ہم ہیں، یہ صفائی والا ہے. بالکل یہ ایک انداز تھا سمجھ، اور یہ حقیقت بھی تھی. جی. ہمارے نزدیک تو وہ کوڑے والا ہی ہے، اگرچہ ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں ہمارے نزدیک، لیکن اس عورت کے نزدیک وہ صفائی والا تھا اور حقیقتاً وہ صفائی والا. تو اس نے کہا بیٹے کہ یہ جو بندہ آیا یہ صفائی والا، کوڑے والے تو ہم ہیں. کاش ہم اس نہج پہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اس حد تک ایک دوسرے کا احترام پیدا کر دیں. ساتھ بگانے کا یہ مقام ہے، بھائی کا کیا مقام ہوگا؟ شیخ عبید آج کل ایک چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے اور اس کو بڑا ایک فن سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ بڑی ایک قابلیت کی چیز ہے، اور وہ ہے دوسروں کی نقل اتارنا. یعنی فلاں چلتا ایسے ہے، فلاں بولتا ایسے ہے، اس کی نقل اتارنا. تو یہ بھی ایک عزت پر حملہ کرنا ہے. دیکھیں جس بندے کی نقل اتاری جا رہی ہے جب وہ اس چیز کو دیکھتا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. ڈمی ہے، میمیکری اس کو کہتے ہیں. اچھا اس میں ایک یہ ہے کہ اس میں بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ تحقیر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے. کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کی نقل اس وجہ سے اتار رہے ہیں کہ وہ انسان کسی خاص انداز سے چلتا ہے،
یا اس انسان کے اندر کسی خاص قسم کا ایپ پایا جاتا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے تحقیر کر رہے ہیں. ویسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں عمومی طور پر خاص طور پہ جو پنجابی خطابہ ہیں ان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں اچھا یار وہ فلاں خطیب کس طرح سے خطاب کرتے ہیں, تو وہ ان کے انداز کے اندر جو ہے وہ خطاب کر دیتے ہیں, 2-4 آیات پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بیچ میں ذرا کچھ تھوڑی سی ہنسی مذاق والی بات بھی کر دیتے ہیں. یا اوورآل کسی آپ جو ہے کوئی آپ کا قومی لیڈر ہے تو آپ کہتے ہیں یار وہ لیڈر کس طرح سے بات کر رہا ہے, تو اس تھوڑے سے معاملے کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اگر اس میں تحقیر کا پہلو نہیں ہے, اس میں کسی دوسرے کی عزت کو پامال نہیں کیا جا رہا, تو اس میں اس حد تک ہم تھوڑی بہت اجازت دے سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اس میں ممکری کے اندر دوسرے لوگوں کی تحقیر کو لے آئیں گے اور اس کی تحقیر کی وجہ سے اس کے اوپر آپ اس کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں, اس کی ذات پہ حملہ کر رہے ہیں, تو اصل ہمیں بنیادی اصول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی کام, چاہے آج کل ہمارے معاشرے میں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ, اور ہمارے نوجوان خاص طور پہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو میمز بنا رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, یا آپ کسی کی ممکری کریں, یا ایون ہم نے روسٹنگ کی بھی بات کی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر تو یہ مزاح کی حد تک آپ اس کو لے کے رہتے ہیں اور اس محدود دائرے میں رہتے ہیں جس سے آپ کسی دوسرے کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں, کسی دوسرے کی عزت کو پامال نہیں کر رہے, تو ہم ایک سرٹن حد میں اس کی اجازت دے سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مذاق کا پہلو تھا, اس کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن جب اس مذاق کو آپ مذاق بنا دیں گے اور مذاق اڑائیں گے دوسرے لوگوں کا, اور اس کو اڑانے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی تحقیر ہو رہی ہے, ان کی دل جوئی کے بجائے دل آزاری ہو رہی ہے, تو ان سب چیزوں کو وہ پھر وہ ریڈ لائن کو کراس کرتی جائیں گے. شیخ مزاح جو ہے نا, وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے مزاح کرنا, اور ہو جاتا ہے. لیکن مذاق تو وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, لا یسخر قوم من قوم. تو آپ ذرا فرمائیں گے فرق کیا ہے مزاح میں اور مذاق میں؟ حقیقت اور تصنع کا فرق ہے. صحیح. ایک بناوٹی ہے جی, اور اس میں تذلیل کا پہلو ہے. ایک جو مزاح ہوتا ہے اس میں دل لگی ہوتی ہے. جی جی, یہ اس سے ہوتا ہے جس سے آپ کی محبت ہو, صحیح, جس سے آپ کو پیار ہو. مذاق آپ کئی بار اپنے بچوں سے کرتے ہیں. جی جی, نیچے آپ نے ایسے کر کے کیپ رکھ دی اور کہا بیٹے اسے اٹھاؤ, نیچے کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں تھا, تو پھر آپ ہنسنے لگ گئے. جی جی, یہ مزاح ہمیشہ آپ کرتے ہی اس سے ہیں. اگر میں یہ کہوں آپ کی توہین بھی ہو, محبت بھی نہ ہو, دوستوں میں ذلیل کرنا بھی مقصود ہو کہ میں آپ کو نعوذ باللہ بیوقوف بناؤں, مثلاً آپ بیٹھے ہوئے تو میں پیچھے جگہ پڑ کے گنڈ دے دیں. جی جی, اب یہ بندہ دیکھنے تعریف میں جب اسے پورا اتارے گا تو وہ کہے گا یہ تو میں نے مزاح کیا ہے. جی, اب جب آپ جا رہے ہیں پیچھے سے جو بھی دیکھ رہا ہے وہ ہنس رہا ہے, ایسے ہی. جی جی, لیکن یہ کوئی میری آپ سے محبت نہیں ہے. جی, اچھا, مزاح جو ہے اس میں فطری طور پہ دل میں پیار پیدا ہو جاتا ہے. بالکل, اس میں فطری طور پہ دل میں آپ قریب ہو جاتے ہیں, قریب ہو جاتے ہیں, دور نہیں ہو رہے ہیں. ہیں. ہمارے یہاں خاص طور پہ شیخ جو جھکتے ہیں, جھکتے شروع ہی منہ سے ہوتی ہیں, اس کا منہ ایسا تو اس کا منہ ایسا, تو اس کا منہ ایسا اور اس کا منہ ایسا, اور دوسروں کے منہ کے آپ. اچھا, اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر میں ایک بندے کے ساتھ میرے فرینکنس کا لیول ہے, اور اس فرینکنس کے لیول میں اگر اس کو کوئی بات کہہ دیتا تو وہ برا نہیں بناتا, تو اس میں آپ کو کیا حرج والی بات ہے؟ یہاں پر ایک اصولی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ کہ اگلے انسان کی عزت کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حق نہیں دے رہے کہ آپ اس کی عزت کو, اگر وہ اس چیز کو برا نہیں بھی مان رہا تو آپ کے پاس یہ حق نہیں آتا, کیونکہ یہ کوئی شخص اپنی جان کا مالک ہے ہی نہیں. مالک ہے. یہ جو قتل خطا ہے, آپ نے یہ تعریفات پڑھی ہوں گی, قتل کی بات بھی اس پہ چلے گی. قتل عمد ہے, شبہ عمد ہے, قتل خطا ہے, شبہ خطا ہے. تو اس میں اگر ایک بندے کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے, بندہ مر جاتا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی دیت ہے یا قصاص ہے. جی جی, تو عدالت جو ہے وہ اسے قصاص کا کہے گی یا دیت کا کہے گی. اس کے جو ورثاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی دیت لینی, وہ دیت دے دیتا ہے. اس کے باوجود کیا فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھے, شہرین متتابعین توبۃ من اللہ. اس انسانی جان کے 3 حقوق تھے. تو مسلمان کی عزت جو ہے وہ شاعر اللہ میں آتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں آتی ہے. تو اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دوسرے کی کو اس کی پرسنل بات کے اوپر جوک کر رہا ہوں یا میں اس کی حقارت کر رہا ہوں اور وہ اس کے بات کا غصہ نہیں منا رہا, تو غصہ نہیں منا رہا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کیا اس سے گناہ ختم ہو گیا؟ نہیں. یہ حرام کام ہے, بالکل حرام کام ہے. کیا یہ کبائر میں سے ہے؟ بالکل کبائر میں سے. کسی دوسرے مسلمان کی عزت کے اوپر ٹاکہ زنی کرنا ہے, کسی دوسرے مسلمان کو طعن و تشریح کا نشانہ بنانا, وَلِلِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, ہم نے اس میں تفصیلاً بات کی ہے. کہہ رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دل تم توڑتے ہو انسانوں کا اور معافی اللہ سے مانگتے ہو. یعنی عزت پر حملہ تم نے کیا کسی مسلمان کی, اس کا مزاح کر کے, مذاق میں اس کی عزت پر حملہ کر کے, اس کی عزت کے ساتھ کھیل کر, اور معافی بھی اسی سے پہلے مانگو. حق تم نے اس کا مارا ہے. بڑی خوبصورت بات کی. اچھا, علماء نے نقل کی ہے, علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ جس میں کسی دوسرے انسان کا حق پامال ہوا ہے, تو اس حق کا مدافع ہونا
جی اور اگر آپ نے اس کی عزت کی پامالی کیا تو آپ نے پہلے جیسے حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ ذکر کیا، اس سے معافی مانگنا اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا توبہ کی شرائط میں سے بھی ایک توبہ کی شرط شرائط شامل میں کرتے شرط ہیں. یہ ہے. اگر وہ دونوں خوشی سے بھی، جس طرح ڈراموں میں ہو رہا ہے، جی یا اب تو اخباری جو ہمارے چینل نیوز چینلز ہیں، وہاں بھی وہ ایک باقاعدہ پروگرام لوگوں کو خوش کرنے کے نام پہ چل پڑا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹ بول کے ہم ہنسا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں آپس میں. تو ان کا آپس میں خوش ہونا اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ عمل کرنا انہیں گناہ سے دور نہیں لے جاتا. جی جی گناہ ہے، غلطی ہے، جرم ہے، انسانی اقدار کی پامالی اور ویلیوز. پھر انہیں یہ بھی خدا کا، اللہ کی ذات معافر میں ڈر نہیں آتا کہ جب ہم کسی ایک انسان پہ پورے منصوبے کے ساتھ جملہ کستے ہیں جی تو انہوں نے تو پیسے لینے ہوتے ہیں، جی پھر بچے اسی طرح وہ جملے دوسروں پہ کستے ہیں. گویا کہ ایک اسلامی بدترین حکومت اور تہذیب کو فروغ نظام دے رہے ہوگا وہ ان کو روکے گا، کیونکہ آپ معاشرے کے اندر ایک غلط ٹرینڈ کو رواج دے رہے ہیں. آپ تو آپس میں راضی ہیں، لیکن آپ کو سن کے جو ایک بندہ دوسرے کو کہے گا وہ آپس میں راضی تو نہیں ہوگا نا، تو آپس میں فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، اور بعض دفعہ یہ جگتوں پہ بات شروع ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور وہ پھر ہاتھا پائی تک آتی ہے، اور وہ پھر قتل و مرنے غارت مرانے گری تک تک، جاتی. اور وہ پھر ایک لمبی دشمنی تک چلی جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بات ایک زبان سے ہی ہوئی تھی اور ایک ہلکی سی بات سے وہ قتل و غارت تک بات اچھا، پہنچ گئی. گفتگو کے دوران نا انسان کی زبان کا پھسل جانا، اس کو ٹنگ سلپنگ بولتے ہیں، یہ ایک عام سی چیز ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، خطیبوں سے ہو جاتی ہے. تو کسی بندے کی ایسی بات کو پکڑ کر اور اس کا مذاق اڑانا، اور جناب اس کو ایک ایسا کہہ لیں کہ ہر طرف پھیلا دینا. یہ کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، وہ ایک صاحب سے وہ ٹانگیں کانپنے کے حوالے سے کچھ ایسا کانپیں ٹانگ ہاں جی رہی وہ ہوا. ہیں. تو اس چیز کو اتنا زیادہ کہ کتنے مہینے تک وہ ٹرینڈ ہی بن گیا. ٹرینڈ بن گیا، اور لوگ اس کے اصل ساتھ میں اتنا کچھ سوشل کرتے میڈیا رہے. کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا کے زمانے میں ہر کسی کو نا کنٹینٹ چاہیے، جی اس کو ہلکی سی ایک چیز چاہیے کہ اس کو بڑا بنا کے پیش کرے، اور پھر ہمارے تمام کے تمام لوگ دیکھا دیکھ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. جی تو لوگ پہلے سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ایسی کوئی چیز مل جاتی ہے تو بس اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے معاملات کے اندر. پتہ نہیں انسان سے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تعریف کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جس کی وہ صحرا میں تھا، جنگل میں تھا، اس کی سواری گم ہو گئی، جی جی اور پھر اسے کوئی شے سبیل نظر نہیں آ رہی تھی، اور موت اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی ہے، تو اچانک اسے اس کی سواری مل جاتی. سواری پہ اس کا زیادہ راہ بھی ہے، پینے کا پانی بھی، کھانے کا کچھ سامان بھی ہے، تو وہ خوشی سے اس کا وہ سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے، اس کی زبان پھسل جاتی ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس بندے پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو زبان پھسلنے کی دیر ہے، اور پھر ہم اسے تعزیہ میں ویسے عبرت بھی بنا دیتے ہیں. اللہ کے ہاں بھی آپ کو ایسی باتوں پر مواخذہ بھی نہیں ہے. مواخذہ نہیں ہے. جب اللہ کے یہاں مواخذہ نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں مواخذہ کرنے والے، اور اسے ایسا یعنی تعزیانہ تذلیل بنا دینے والے کہ وہ باقاعدہ ایک ذلت کا استعارہ بن جائے. اس نام پہ کالم لکھے جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے دانشور سارے ننگے ہو جاتے ہیں. جی جی اس تذلیل کے حمام میں یہ سبھی ننگے جتنے بڑے بڑے یہ بیٹھے ہوئے نا، لوگوں کو بھاشن دے رہے ہیں اخلاق اور تربیت کے میڈیا پہ. تو یہ جو ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہاں سے انسانی اقدار اور انسانی ویلیوز کی بات ہو رہی ہے. ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے دنیا کمانے کے لیے جو گورکھ دندے بنا رکھے ہیں نا، ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں آپ نے جواب دینا. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ گئے مفتی سے بھی یہ فتویٰ نہیں لا سکتے کہ یہ دو بانٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے آپس کے اندر منصوبہ کیا، یہ دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، راضی ہیں، لہٰذا اس لیے ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں، اقدار پامال کرتے ہیں. یہ ان کے پاس کوئی فتویٰ نہیں، کوئی جواز ہم نے نہیں. بھانڈوں کی تو بات کی ہے. ایک اور طرف جس طرف میں چاہتا ہوں کہ لوگ دھیان کریں، خاص طور پہ ہمارے علماء بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں جب سے فیس بک آئی ہے. جی تو نقد اور تنقید کے معاملے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر نقد چل رہا ہوتا ہے اور نقد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نقد کر رہے ہوتے ہیں تو جو زبان نقد کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں الفاظ کے نشتر استعمال کیے جاتے ہیں، دوسرے کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ہمیں بھی اس لحاظ سے خیال کرنا چاہیے کہ اگر کسی کی تنقید کر رہے ہیں تو تنقید کرتے ہوئے اگر آپ عام انداز میں کوئی لفظ استعمال کریں تو تنقید کرتے ہوئے آپ کو اس کو مزید ٹھنڈا کرنا ہے، جی جی اس کو مزید اچھے الفاظ پر تنقید ڈھونڈنا کے ہے. بھی آداب ہیں. تذلیل نہیں تو نہیں کرنی. تذلیل نہیں کرنی تنقید چاہیے کہ کے بھی آداب ہیں. آپ الفاظ اور جملے اس طرح سے لکھیں کہ اگلے انسان کو وہ ابھارے اور اگلا انسان اس کو پرسنل لے کے دوبارہ سے اس کے جواب کے اوپر آئے. تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا بھی میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. اور رہی بات کچھ جگہ پر آپ کو تنقید کرنی بھی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ٹانگیں کانپ رہی ہیں یا ہم اس تناظر میں دیکھیں تو ہمارے یہاں کچھ قومی لیڈر ایسے موجود ہیں کہ آپ اپنے آپ کو قومی لیڈر کہہ رہے ہیں اور آپ ایک ایسی قوم کے لیڈر ہیں جو اردو زبان بولتے ہیں اور آپ کو اردو زبان بولنی نہیں آتی. جی آپ ایک ایسی قوم کے، آپ باہر سے کسی جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور آپ لوگوں کے ایکچوئل مسائل کو نہیں لیڈر آپ جانتے. پاکستانی قوم کے بنے ہوئے ہیں. لیڈر آپ پاکستانی قوم کے بنے ہوئے. تو
ایسی چیز کے اوپر تنقید ہونی چاہیے. تو آپ کبھی کسی جگہ پر یہ نہ سمجھے کہ یار ایک بندے کو زبان نہیں آتی. ہاں ایک بندے کو زبان نہیں آتی, وہ ایک پرسنل لیول کے اوپر اس کا پرسنل ایشو ہو سکتا ہے, اور ہم پرسنل لیول کے اوپر اس کے اوپر بات نہیں کریں گے. ذاتیات. لیکن جب وہ مسئلہ اجتماعی ہو جائے گا اور وہ اجتماعی مسئلے کے اندر شامل ہو جائے گا, اور وہ اس کے مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس بنیادی علم ہی نہیں ہے, بنیادی نالج ہی نہیں ہے, اور وہ اجتماعی مسائل کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے بیٹھ گیا, یا اجتماعی دینی مسائل کے اوپر لوگوں کو رہنمائی دے رہا ہے, تو علماء کا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر تنقید کریں, لوگوں کو متنبع کریں, لوگوں کو بتائیں کہ فاحذروا منہ, اس سے بچ جاؤ. یہ انسان کس سے علم لینا ہے, کس سے علم نہیں لینا, یا کون سا لیڈر ہے, کس کے پیچھے چلنا ہے, کس کے پیچھے نہیں چلنا. تو جہاں پر اجتماعی معاملہ آ جائے گا, وہاں پر اجتماعی حوالے سے بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ علماء اس سے لوگوں کو متنبع کریں. تو ہماری جتنی زیادہ تر بات ہے وہ ذاتیات کے کانٹیکس کے اندر ہے. ہاں لیکن جہاں پر کچھ مسئلے اجتماعیت کے ہوں گے, وہاں پر علماء بھی تنقید کریں گے, وہاں پر دوسرے لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ تنقید کریں. اس تنقید کرنے کی وجہ کیا ہے کہ آپ اجتماعیت کے مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو اس سے بچانا چاہ رہے ہیں. تو اجتماعیت کے مسئلے میں بعض جگہ پر جب ایک معاملہ اجتماعی لیول کا ہے تو اس کے اوپر تنقید واضح ہوگی, اجتماعی ہوگی, لیکن جہاں پر ایک مسئلہ ذاتی لیول کا ہے تو اس کی اصلاح بھی اور تنقید بھی ذاتی اور اس کی حیثیت میں ہوگی. میرے خیال میں گفتگو کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, ٹائم کافی ہو جاتا ہے. تو آخر میں ایک عرض کروں کہ کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے, یعنی ساری گفتگو کا ایک کہہ لیں کہ لب لباب یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی ایک بات کافی ہونی چاہیے کہ کسی دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے سے پہلے, کسی دوسرے کی عزت کے ساتھ کھیلنے سے پہلے بندے کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون کار فرما ہے, اور وہ قانون ہے مکافات عمل کا, کہ اگر آج میں کسی کی عزت پر حملے کروں گا, کسی کی عزت کو تار تار کروں گا, تو پھر میری عزت بھی اللہ تعالیٰ معاشرے میں قائم نہیں رہنے دے گا, کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, الجزاء من جنس العمل, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی نیلام کر دیتا ہے, چاہے وہ گھر کے کونے میں بیٹھ کر جو ہے نا وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت. واللہ العظیم یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور ہوتا لوگ دیکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کوسوں دور رکھے ایسی چیزوں سے, زبان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خلاصہ اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبذہ بتلایا تھا کہ کفا لسانک, کہ اپنی زبان کو پکڑ اور زبان کو کنٹرول میں کر. یہ جتنی بھی نقد و جرح کی بحوث ہیں, نقد برائے نقد, یہ ساری زبان سے جنم لیتی ہیں, اور زبان کا اسدحہ جب ڈستا ہے تو انسان اس کے زہر میں خود زہر آلود ہوتا ہے. اور آخری بات رسول اللہ نے فرمایا کہ من یضمن لما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن اللہ الجنہ. زبان کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرو گے, مجھ سے جنت کی ضمانت لے جاؤ, جنت کا سرٹیفکیٹ لے جاؤ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کا دفاع کرنے والے کی فضیلت کتنی بیان فرمائی کہ من رد عن ارد اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا جو کسی مسلمان کے عزت کی حفاظت کرتا ہے. ایسا اگر کہیں بندے ملیں تو ہمیں ضرور بتلائیے, انہیں سلام کر کے. السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ عبداللہ بھائی. جی آپ احباب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. تو اسی کے ساتھ ہم ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو یہ پروگرام اگر آپ کو اچھا لگا ہو نہض اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے, تو اس کو لائک بھی کیا کریں, شیئر بھی کیا کریں. دیکھیں مقصد ہمارے نہ تو کوئی پیسے کمانا ہے. یہ نہض اسٹوڈیو کے جو ہمارے اونر ہیں خبیب بھائی, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی نہض اسٹوڈیو کے چینل کو, یوٹیوب کو کبھی بھی مونیٹائز نہیں کرنا ہے, اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے. لوگ چینلز پر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, کیونکہ ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں تو صرف اس مقصد سے کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنے ہیں, آپ چاہتے ہیں اگر کہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچنا چاہیے, تو آپ اس کو پہنچانے میں بخل سے کام مت لیجئے. اور یاد رکھیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے, اور ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا ہے. آپ کی ایک فنگر کے پریس کرنے سے, آپ نے صرف شیئر کے بٹن کو پریس کرنا ہے, لائک کرنا ہے یا کمنٹ کر دینا ہے, تو جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا انشاءاللہ, اور جب تک پہنچتا رہے گا, آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے, اور ہماری زندگی تک بھی محدود نہیں ہے. ہم مر جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے, لیکن پیچھے سے یہ چیزیں فیس بک پر, یوٹیوب پر پڑی رہیں گی, لوگ دیکھتے رہیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں وہاں تک اجر و ثواب
ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہماری دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔